الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد سب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يجعل الأفلاك والأراضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جزاء كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. وہ میری جان بھی جان کی جان تھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی. وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی. محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی. وہ میری جان بھی جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی اور قرآن بھی روح قرآن بھی. نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، جیسے انگشتری میں چمکتا نہیں. نور و بشرا کا یہ امتزاج حسین، جیسے انگشتری میں چمکتا نہیں. عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں بیک انسان بھی. عالم نور میں نور رحمان بھی، عالم انس میں بیک انسان بھی. نہ نبی کو ملی وسعت دم زدن، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بات دم زدن، نہ ملک کی زباں کو مجال سخن، لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی، لی مع اللہ وقت سے ظاہر ہوا ہے تمہارے لیے ایک وہ آن بھی۔ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا۔ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ہے ایک مارکا، دل کو ان کی صفات پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پہ پشیمان بھی، عقل اپنے کیے دل کو ان کی صفات پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی۔ کیا بتاؤں قیامت کا میں ماجرا، رحمتوں غفلتوں کا ایک مارکا، دل کو ان کی شفاعت پہ ایمان بھی، عقل اپنے کیے پر پشیمان بھی۔ مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ، مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ، ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ، ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ۔ مجھ سے مت پوچھ معراج کا واقعہ، ہے مشیت کے رازوں کا ایک سلسلہ، دل کو ان کی رسائی پہ ایمان بھی، عقل ایسی رسائی سے حیران بھی۔ دل کو ان کی رسائی پہ ایمان بھی، عقل ایسی رسائی پہ حیران بھی۔ ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا تعین سدرۃ المنتہا، یہ بتا ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا تعین سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے، عالم کن فکاں تو نے پائی کسی میں میری شان بھی، تو نے پائی ہے تیرے سامنے۔ ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا تعین سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے، عالم کل فکاں تو نے پائی کسی میں میری شان بھی۔ بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جمی، بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جمی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ بولے یہ حضرت جبرائیل امی، اے نگاہ مشیت کے زہرا جمی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں، رب نے رکھا نہیں اس کا امکان بھی۔ ان کی رحمت پہ اختر دل و جاں فدا، جن کو کہتا ہے سارا جہاں مصطفیٰ، وہ میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے ہی کان بھی، وہ میری زندگی ان سے غافل رہی، وہ نہ غافل رہے مجھ سے کان بھی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہر یہ ایک بار اور نظرانے درود شریف پیش فرما دیں۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا،
مگر جب علامہ نیازی صاحب سے نیاز حاصل ہوا تو انہوں نے رخ ہی موڑ دیا. وہ کہتے ہیں کہ تقریریں تو لوگ کرتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں. اپنے تقریر کرنے کے بجائے کچھ مریضوں کا علاج کرنا. اب اس کی مراد کیا ہے وہ کبھی آپ کو سمجھا دیں گے. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ تقریر کے راستے سے ہٹ کر کے آئیے ہم سب مل کر کے ایک خاص مسئلے پر غور کریں، اس کا حل تلاش کریں. ایک بات آپ غور کریں اور سوچیں، اندازہ لگائیں. کہ اس وقت میری پریشانی، میرے اضطراب اور میری بے چینی کا عالم کیا ہوگا. مجھے کسی چوراہے پہ آپ کھڑا کر دیں، چاروں طرف راستے جا رہے ہیں، چوراہا اسی کو کہتے ہیں. مگر کسی راستے کو میں نے دیکھا نہ. میرے ساتھ یقین ہے کہ اس میں ایک ہی راستہ ایسا ہے جو مجھے منزل تک لے جائے گا. راستے تو چار اور باقی راستے ہلاک کر دینے والے. تو ایسی صورت میں میری بے چینی کی کیفیت ہے کہ میں چلوں تو کس راستے پر چلوں. منزل ایک راستے پر. اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ سارے راستے کسی نہ کسی طور سے جا کر ایک ہی منزل پر مل جائیں گے تو اتنی فکر نہ ہوتی کہ گرتے پڑتے منزل تک تو پہنچ ہی جائیں گے. مگر جب یہ بات ہے کہ نہیں، تین ہلاک کر دینے والے، ایک ہی ہے جو منزل تک لے جانے والا، تو اب چلنے سے پہلے اس راستے کا علم علی وجہ البصیرہ ہونا چاہیے. میں چلوں تو کس راستے پر چلوں. خیر میں نے اپنے دل کو آمادہ کیا ایک راستے پر چلنے کے لیے. بڑا صاف و شفاف راستہ تھا. ایسا لگا یہی راستہ مجھے منزل تک لے جائے گا. اور ایک شخص نے مجھ سے کہہ بھی دیا کہ جی تمہاری منزل اسی راستے پر ملے گی. میں چلا کہ دوسرے راستے والے نے آواز دی کہ کس فریبی کے چکر میں تو آ گیا، وہ تو تجھے ہلاک کر دینا چاہتا ہے. تیری منزل تک جانے والا راستہ وہ ہے جس پر میں. اب میں گھبرا گیا. مجھے تو منزل سے مطلب تھا، راستے سے نہیں تھا. میں پلٹا. جب دوسرے راستے پر چلنے لگا تو تیسرے نے آواز دیا. دونوں فریبی تھے، صحیح تو میں ہی ہوں. دونوں دھوکہ دے رہے تھے. جب میں تیسرے پر چلا تو چوتھے نے آواز دی. پھر میں گھوم پھر کر اسی چوراہے پہ رہ گیا. اب جاؤں تو کدھر جاؤں. پھر میں نے سوچا ذرا ان پکارنے والوں کی شکل و صورت دیکھی جائے تو شکل و صورت سب کی ملتی جلتی. نہ لباس میں فرق ہے، نہ چہرے میں فرق ہے. اچھا دیکھیں ان کی بغلوں میں کتابیں کیسی ہیں. کتاب بھی ایک ہی طرح کی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اور کتاب رکھتے ہوں، وہ کوئی اور کتاب رکھتے ہوں. کتاب بھی ایک ہے، انداز بھی ایک ہے، لباس بھی ایک ہے، چہرہ بھی ایک ہے، انداز کلام بھی ایک ہے. دوستو ایسے سوچو ان حالات میں اپنی منزل کا پتہ حاصل کرنا کس قدر مشکل ہوگا. عقل کام نہیں کر سکتی، احساس ساتھ نہیں دے سکتے، ادراک کوئی تعاون نہیں کر سکتا. ایسی صورت میں جو میرا اضطراب ہوگا کیا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں لگا کرتے. تو میں سچ کہتا ہوں
کہ یہ تو چوراہے کی بات ہے، مگر ہمارے آپ کے نبی نے ہمیں تو 73 راہے پہ کھڑا کر دیا ہے، ہمیں تو 73 راہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ 77 امتی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ کلھم فی النار الا واحدہ، ان قریب میرا کلمہ پڑھنے والے 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا، سب کے سب جہنم میں جائیں گے ایک کے سوا۔ ایک بات میں نے سوچا کہ تو بہت مشکل ہے، 4 راستے تھے جب تو منزل کا پتہ مل نہیں رہا تھا، اب تو 73 راستے ہیں، اور وہ بھی کلمہ پڑھنے والوں کے 73 راستے ہیں، اذان دینے والوں کے 73 راستے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے والوں کے 73 راستے ہیں۔ کتنا مشکل ہے، ہاتھ میں قرآن لے کے چلنے والوں کے 73 راستے ہیں، بغل میں حدیث کی کتابیں دبا کر کے چلنے والوں کے 73 راستے ہیں۔ اب بیچارہ نادان انسان جائے تو کدھر جائے، نہ سمجھ انسان جس کے پاس کوئی اپنی بصیرت نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ جائے تو کدھر جائے۔ یہ کتنا اہم سوال ہے دوستو، تو یاد رکھو یہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے تو کسی راستے کو مکمل طور پر دیکھا ہی نہیں ہے۔ چلو اسی غیب داں نبی کے پاس، چلو اسی غیب کے بتانے والے کے پاس، اس لیے کہ نبی نے مستقبل کی خبر دی ہے کہ 73 راستے ہوں گے، اس وقت ہوئے نہیں تھے، ہونے والے ہیں، تو ہونے والی بات نبی نے بتائی، اور نبی نے یہ بھی بتایا کہ اتنے ہلاک ہونے والے ہیں اور یہ نجات پانے والا ہے، تو نبی ہر راستے کو دیکھ رہے ہیں، نبی ہر راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ ہلاک ہونے والا راستہ کون ہے، نجات پانے والا راستہ کون ہے۔ تو اب جس نے کہا اسی سے پوچھا جائے، اسی سے پوچھا جائے کہ سرکار اگر آپ ہی مسئلہ حل کریں گے تو حل ہوگا، ہمارے دماغ سے تو حل ہونے والا نہیں۔ اس دور کے لوگوں نے یہ نہ سمجھیے گا کہ بخل کیا تھا سوال کرنے میں، پوچھ لیا تھا اس دور کے لوگوں نے، من واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے جو نجات پانے والا، وہ ایک کون ہے جو نجات پانے والا ہے۔ سوال میں بھی کتنی دور اندیشی، یہ نہیں پوچھا وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں، یہ نہیں پوچھا وہ 72 کون ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، ارے ان کو ذکر پہ ہم کریں گے کیا، ہم کو تو وہ ایک چاہیے جو نجات پانے والا ہے۔ ان سب کو یاد کرتے ان کی ہسٹری معلوم کرتے ہم کیا کریں گے، ہمیں تو ایک چاہیے جو نجات والا، مطلب کی چیز مل جاتی، میں واحدہ یا رسول اللہ، وہ ایک کون۔ تو سرکار نے بھی اپنی زبانیں بلاغت نظام سے کیا بات فرمائی، ما انا علیہ واصحابی، جو میری روش پر ہے اور میرے صحابہ کی روش پر، جو میری روش پر ہے اور میرے صحابہ کی روش پر ہے۔ کسی اور طرف جانے سے پہلے ایک سوال میں کروں گا کہ نبی کی سنت میں کمی کیا تھی جو صحابہ کی سنت کی بات کی گئی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت لازم ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بات ہے جو نبی کی سنت میں نہیں، اور اگر سب کچھ نبی کی سنت میں ہے تو صحابہ کی روش پر چلنے کی بات ہی کیوں کی گئی؟ بات ہی ہے کتاب و سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا کہ قرآن پہ چلو اور میری روش پر چلو، یہ صحابہ کو اصحابی کا رجوع یہی مقصد ہے تمہیں تم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے جن کی بھی پیروی کرو گے۔ نبی کو اپنے پیچھے چلانا تھا، یہ صحابہ کے پیچھے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی کو اپنے پیچھے چلانا تھا، یہ خلفائے راشدین کے پیچھے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر نہیں دوستو، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کی سنت میں نہیں ملے گی، نبی کی سنت میں نہیں ملے گی۔ قانون نبی دیں گے، ضابطہ نبی دیں گے، طریقہ نبی نہیں دیں گے۔ آپ سوچیں پڑ قانون نبی دیں گے، وتعزروا ہو وتوقروا ہو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو تو یہ قانون نبی دیں گے، تو تعظیم کیسے کریں یہ طریقہ صحابہ دیں گے، یہ طریقہ صحابہ دیں گے۔ رسول کی اطاعت کرو، یہ ضابطہ نبی دیں گے، تو اطاعت کیسے کریں یہ ڈھنگ صحابہ بتائیں گے، اطاعت کیسے کریں یہ ڈھنگ صحابہ بتائیں گے۔ فاتبعونی میری پیروی یہ قانون نبی دیں گے، تو اتباع کا
کا سلیقہ یہ صحابہ دیں گے. نبی کہیں گے مجھ سے محبت کرو, مجھ سے محبت کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مگر محبت کیسے کریں؟ یہ صدیق اکبر سے سیکھو, یہ فاروق اعظم سے سیکھو, یہ بلال حبشی سے سیکھو, یہ سہیل رومی سے سیکھو, یہ سلمان فارسی سے سیکھو. قانون مجھ سے لو, چلنے کا ڈھنگ ان سے لو. اللہم صل علی سیدنا وہ بہت آسان طریقہ ہے. نبی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ جا کر قانون تم جا کر سارے طریقے قرآن سے سیکھ لو. مجھے کیا ہے, یاد رکھو, تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی ہے. بہت ہی اطمینان اور انشراح صدر کے ساتھ یہ بات کرو. تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی نہیں. اگر تنہا کتاب ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور مجھے یہ بتاؤ, پہلے نبی آتا ہے یا پہلے کتاب؟ معلومہ پڑھانے والا پہلے آتا ہے, کتاب بعد میں آتی ہے. سمجھانے والا پہلے آتا ہے. کتاب تنہا تمہاری ہدایت کے لیے کافی نہیں, معلم کی ضرورت. لہذا کتاب کو تنہا کبھی نہیں چھوڑنا ہے, کتاب کو تنہا کبھی نہیں چھوڑنا. خدا نے بھی تنہا کتاب نہیں بھیجی, پہلے نبی کو بھیجا پھر کتاب, اور نبی نے کتاب کو تنہا نہیں چھوڑا. 1,24,000 صحابہ ساتھ کر دیے, اور آگے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا. قیامت تک اہل بیت کا سلسلہ لگا دیا. اللہم صل علی سیدنا محمد اتنی ساری خوشی کو سکھلائی. کتاب اللہ وہی طرفی, ہم تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطراع, تاکہ کتاب کبھی تنہا نہ رہے. سکھانے والے ساتھ ساتھ رہے, سکھانے والے ساتھ ساتھ رہے. کتاب تنہا, واقعی کتاب تنہا نہیں. نہ کتاب اہل بیت کو چھوڑ سکتی, نہ اہل بیت کتاب کو چھوڑ سکتے. اہل بیت دونوں کا ایسا ساتھ کر دیا ہے نبی نے کہ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کر رہے. اہل بیت کتاب کی حمایت کر رہے ہیں کہ کتاب کا کوئی اصول باطل نہ ہونے پائے, کتاب کی کوئی بات مٹائی نہ جا سکے. یہ اہل بیت کا کردار ہے, اور یہ کتاب کا کردار ہے کہ اہل بیت کو کوئی مردہ کہہ نہ سکے, کوئی مردہ کہہ نہ سکے. اب یاد رکھو, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اکثر, روح کے نکلنے سے حیات نہیں نکلتی. روح اور ہے, حیات اور ہے. روح حیات کا ایک سبب ہے, اور خدا مسبب الاسباب ہے. بغیر سبب بھی حیات رکھ سکتا. معلوم ہے کہ روح کے نکلنے سے حیات نہیں نکلتی. حیات تو ان کی نکلتی ہے جو روح کے ساتھ بھی بے حیات ہی نظر آتے ہیں. معاملہ اور اچھا اور ایسی, اگر آپ کتاب سے کچھ لینا بھی چاہیں تو کیا لے پائیں گے؟ دیکھیے کتاب میں آمنوا کما آمن الناس, ایمان لاؤ جیسا لوگ ایمان لا. بتائیے, آمنوا کما فی القرآن نہیں کہا, ایمان لا جیسا قرآن میں, جیسا لوگ لے آئے. لوگوں کو دیکھو پہلے, ایسا ایمان لاؤ. وجہ کیا ہے دوستوں سے, سب سے آسانی کیا ہے کہ اگر ہم قرآن سے ایمان کی دعوت دیں تو سب اس کے اہل نہیں. موٹی سی بات, قرآن سمجھنے کا نہ سب اہل ہے, نہ اس سے ایمان و عقیدے کی بات سمجھنے کے اہل تو خوشی ہوتے ہیں. اگر ہم سب کو کہہ دیں کہ تم کتاب سے ایمان حاصل کرو تو جان تو کیسے حاصل کریں گے؟ چلے صاحب, کتاب تو ایک, ہماری خواہشات الگ الگ ہیں, ارادے الگ الگ, آرزو الگ الگ, چاہت الگ الگ. اب اس کتاب میں دیکھتے اپنے مزاج کے مطابق کیا ہوتے. اب کتاب کو ہم نے کھولا تو ایک ہی مثال عرض کروں گا اس سلسلے کی. اس میں لکھا ہوا تھا اقیم الصلاۃ. اقیم الصلاۃ کیا مطلب؟ لسان العرب اٹھاؤ, صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ دیکھا, صلاۃ کے معنی ہے دعا کرنا. بس جھومتے بھی آپ چلے آئے, اقیم الصلاۃ سے تو دعا کر لو, دعا کر لو. ایک صاحب دوسرے نے بولا اقیم الصلاۃ, کہا ذرا قابوس اٹھا کے دیکھو, صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ کہا صلاۃ کے معنی ہے کمر پہ ہاتھ رکھ کر گھومو.
सलात के माना क्या हो गए? तुम आपका हाथ रखकर फिरते रहो। किसी ने उठाई लोहार, उठाओ मुंतहरा, उठाओ सुरा। सलात के माना कहा, सलात के माना बांस में तेल लगा के सीधा करो। बाकी मुस्कुरा, बांस में तेल लगा के सीधा किया करो। अरे दोस्तों, अगर हमारे जहनों के ऊपर ये बात रखी जाती कि जाके कुरान से सीखो, तो जितने घर होते उतना मजहब होता, जितने अफराद होते उतने फिरके होते, उतने ही फिरके होते। एक बात बताओ, जब नबी ने इतना समझाया, जब तो 73 हुए, अगर कुछ ना समझाते तो क्या होता? इतना समझाने पर तो ये हाल हुआ था। कुछ भी ना समझाते तो क्या होता? आप इसी से अंदाजा लगा लें। मगर देखो पीछे चलाने वाली बात कितनी अच्छी। ईमान लाओ जैसा लोग ईमान लाए। क्या प्यारी बात। लोग से मुराद सहाबे के नाम, सहाबे के नाम। अच्छा, ये किनसे कहा गया था? ये काफिरों से नहीं कहा गया, ये उनसे कहा गया था जो कहते थे आखिर हम अल्लाह को मान गए, क़यामत के दिन को मान गए। उनसे कहा है ऐसी बातें मत रखो, ये ईमान नाकाबिल कबूल। दावा ईमान के बावजूद वो मोमिन नहीं है। उनसे कहा गया ईमान की बात करता जैसा लोग लाए। एक बात बताओ, उस जमाने में अल्लाह का फिर करके देखें कि लोग से मुराद सहाबा, और कहा जा रहा है इनसे मुनाफिकीन से कि ऐसा लाओ ईमान जैसा लोग लाए। फर्क बताओ इन दोनों में बज़ाहिर, इसलिए कि दोनों अरबी लिबास में, दोनों की दानियों शरीयत के मुताबिक, दोनों नमाज पढ़ते हैं, दोनों कलमा की शहादत देते हैं, दोनों नबी की इत्तिबा कर रहे हैं, दोनों माले गनीमत में हिस्सेदार। वो कौन सी चीज है जो यहाँ है यहाँ नहीं? जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। तो जो चीजें देखी जा रही हैं वो दोनों जगह है, मगर एक चीज है जो समझी जाती है वो यहाँ है यहाँ नहीं है। और वो ये है, ये इश्क़ मुस्तफा, मोहब्बत रसूल। तो ये मोहब्बत वाली नमाज है, ये मोहब्बत वाला कलमा है। तो ऐसे ऐसे कलमा मतलब आमिनू कमा अमन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसा लोग ईमान ले आए। जरा आप आगे बढ़ते जाए तो कितना आसान तरीका। मैं एक मिसाल बताऊं, यहाँ से कोई मुझसे पूछ ले कहीं का रास्ता, ब्रेडफोर्डी का रास्ता का पूछ ले, अब मैं उसको बताता, अब उसके दिमाग पर भरोसा करता हूँ। सीधे चले जाना, फिर लेफ्ट हो जाना, फिर स्ट्रेट, फिर राइट, फिर ये, अब सब बता दिया उसको जो कुछ बताना था, जो कुछ मेरे इल्म में था। मगर हुआ क्या, जहाँ उसे राइट जाना था वो लेफ्ट चला गया। अब घूम ही रहा है आप ही के शहर में। मैंने उसकी अक्ल पर जब भरोसा किया तो वो मुश्किल में पड़ गया, मुश्किल में पड़ गया। और एक तरीका ये भी था, चाहे वो कितना ही जाहिल आदमी क्यों न होता, मैं उसको यूं हिदायत करता कि देखिए आप ब्रेडफोर्ड जा रहे हैं, वो अल्लामा न्याजी साहब चले जा रहे हैं, उनके पीछे लग जाओ। आमिनू कमा अमन अन्नास, आमिनू कमा अमन, बस पीछे लग जाओ, इधर उधर मत देखना। तो ना मैंने लेफ्ट उसको बताया ना राइट बताया, न स्ट्रेट बताया, बस पीछे चले जाओ। उसके बाद से एक दूसरे सामने का मुझे भी जाना, मैंने कहा इसके पीछे तू लग जा, इस जाने वाले के पीछे तू लग जा। और आया चौथा तो मैंने तीसरे के पीछे लगाया, पांचवा आया तो चौथे के पीछे लगा। और इसमें एक ने कहा कि साहब आप मुझे इसके पीछे लगा रहे, ये तो खुद ही नहीं जानता, ये तो आपसे खुद पूछने आया था। मैंने कहा खुद तो नहीं जानता, मगर जानने वाले के पीछे जा रहा, जानने वाले के पीछे जा रहा, उसके पीछे लग जा, उसके पीछे लग जा। अब उसके बाद और एक हिदायत मैंने की थी कि देखो अगले से नजर हटने न पाए, कदम रुकने न पाए, चलते रहना, नजर हटने न पाए, अगले से कदम रुकने न पाए। इस नजर जमाने का नाम है अकीदा और कदम के चलाने का नाम है अमल। न अकीदे से बेखबर, न अमल से बेपरवाह, बस देखते रहो। अगर कदम रुक गए तो भी तू न पहुंचेगा, और अगर नजर हट गई तब भी तू न पहुंचेगा। तो नजर हटने न पाए अगले से और कदम रुकने न पाए। अब इसमें एक साहब और थे, जब पूरी लाइन हुई तो कुछ सरफिरे वो थे, उन्होंने कहा हम तो अगले को नहीं देखते, नजर हटा लिया, खुद भी चले गए, जो उनके पीछे रहा वो भी चला गया। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि पीछे चलना है तो उसके पीछे चलो जिसकी नजर अगले पर है, जिसकी नजर अगले पर है। चलना है तो उसके पीछे चलो जिसकी नजर
जिलानी पर है, जिसकी नजर ख्वाजा अजमेरी पर है, जिसकी नजर आकाए नक्शबंद पर है, जिसकी नजर मौलाए सुहरवर्द के ऊपर है, जिनकी नजर इन सिद्दीकीन और सालिहीन के ऊपर है, और जो इनसे मायूस हो चुका है न खुद जा सकेगा न पीछे वालों को ले जाएगा। जो इनसे मायूस हो चुका है अच्छी तरह से समझते चले जाओ। तो ये बहुत आसान तरीका होता है रास्ते पर ले जाने के लिए। तो सरकार ने कहा मैं जो मेरी सुन्नत पर चले और मेरे सहाबा की सुन्नत पर, तो वहां से एक लफ्ज मुझे मिल गया, सुन्नत रसूल पर चलने वाला अहले सुन्नत, और जमात सहाबा की रविश पर चलने वाला अहले जमात। दोनों को मुख्तसर किया अहले सुन्नत वल जमात, और मुख्तसर हो गया तो सुन्नी। सुन्नत वाला, सुन्नत सहाबा वाला, सुन्नत रसूल वाला, मालूमात यही है वो जो निजात पाने वाला है। अब मैं समझा कि अब बात हल हो गई। सरकार ने इशारा फरमा दिया, अब चलेंगे हम अपने कौम से कहेंगे कि निजात पाने वाला वही फिरका है जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। मगर जब यहाँ मैं आया तो फिर मुश्किल में पड़ गया कि सभी अपने को सुन्नी कहते, मैं सुन्नी मैं सुन्नी मैं सुन्नी। अब मुश्किल में पड़ गया कि सुन्नी भी है तो कौन। अब फिर मुश्किल में पड़ गया। फिर मैं पहुंचा सरकार के पास कि सरकार अब ऐसा जवाब अता फरमाए जो हमारे दिमाग में आ सके। आपके कलाम बलागत निजाम में तो कोई ऐसा फेफा नहीं है, मगर समझ ही इतनी मोटी हो गई है कि उसके लिए बहुत ही सादा सलीस अंदाज। तो सरकार कहिए, नादान तू सूरह फातिहा नहीं पढ़ता क्या? तूने कभी इस पर गौर नहीं किया है? जा वहीं से तुझे ज़ाब्ता मिल जाएगा, वहीं से तुझे कानून मिल जाएगा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम दिया है, जिन पर तूने इनाम किया है उनके रास्ते पर हमें चला। मुनअम अलैहिम के रास्ते पर हमें चला, इनाम वालों के रास्ते पर हमें चला। बात अब बहुत वाज़ेह हो गई। अब हमें नहीं पूछना है कि ये कौन सा रास्ता सिरात मुस्तकीम है, ये भी वहीं से फैसला करा लो कि ये इनाम वाले हैं कौन। कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग अपने को इनाम वाला ही समझने लगे और पता नहीं नेमत की लोग क्या तशरीह कर ले। कोई तशरीह कर ले कि नेमत से मुराद है बिरयानी, मुज़ाफ़ात, नेमत से मुराद बेहतरीन लजीज खाने। अब ये तर्जुमा अगर आपने किया तो अल्लाह हमें इनाम वालों के रास्ते पर चला, यानी होटल वालों के रास्ते पर चला। फिर सभी होटल वाले ही हो जाते। अगर आपने नेमत से ये मुराद समझ लिया फ्रूट, बेहतरीन फल, तो फिर तो कहीं आप ये न तर्जुमा कर दे, ए अल्लाह हमें शुभराती फ्रूटर के रास्ते पर चला। बेहतरीन लिबास और पोशाक अगर आपने समझ लिया तो क्या होगा? पता नहीं किस चीज को तुम इनाम समझो। दोस्तों, इस सिलसिले में बहुत ही प्यारी बात याद आ गई हज़रत इमाम अली मकाम। उन्होंने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत में नेमतों के बारे में सवाल होगा, सवाल होगा नेमतों के बारे में। तो उनसे पूछा गया कि हुजूर ये नेमत किस नेमत का सवाल होगा? क्या ये बताओ आजकल इसकी लोग तफसील क्या करते हैं, आम लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा हुजूर ये खाने पीने के बारे में सवाल होगा, पहनने ओढ़ने के बारे में सवाल होगा। तो इमाम कहते हैं कि देखो मुनीम की ये शान नहीं कि मैदान क़यामत में तुमसे ये पूछा जाएगा कि तू खाता क्या था, पीता क्या था, पहनता क्या था, ओढ़ता क्या था। मुनीम की ये शान नहीं कि नेमत दे और फिर हिसाब भी लो। हुजूर वो साथ ही बताइए कि वो नेमत कौन है? तो सरकार कहते हैं वो नेमत हम हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा। उनके बारे में पूछा जाएगा तुमने कद्र की कि नहीं की। दोस्तों खाना पीना जरूर नेमत है,
مگر یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کے پاس ہو تو وہ صراط مستقیم والا ہی سمجھا جائے. یہ نعمتیں تو ایسی ہیں کہ کبھی اسی نعمت کے زون کے اندر انسان تباہ ہو جاتا ہے. اصل نعمت کیا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل. یاد رکھو رب کی کریمی ہے، اس کا فضل کہ جس نعمت کی ویسے تو خدا کی کہ کارخانے قدرت میں ہر چیز نعمت ہی جو ہماری جسمانی زندگی میں کام آ رہا ہے، روحانی زندگی میں، مگر جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے رب نے اسے زیادہ ہی پیدا کیا، اور جس کی کم ضرورت ہوتی ہے اس کو کم پیدا. دیکھیے کپڑوں کی نسبتاً کم ضرورت، تو کپڑوں کی پیداوار بھی کم ہے، اور کپڑوں سے زیادہ غلے کی ضرورت ہے کھانے پینے، تو غلے کی پیداوار کپڑوں سے زیادہ، اور غلے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، تو پانی کی پیداوار اس سے زیادہ، اور پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت، تو ہوا کی پیداوار اس سے زیادہ. تو جتنی نعمتیں ہیں ان کی پیداوار اسی حساب سے زیادہ. مگر ایک بات بتائیے، یہ پانی نعمت ہے نا، پانی نعمت ہے، ایک پورا سمندر سب نعمت کی نعمت، مگر ضرورت کے وقت تمہیں اگر ایک پیالہ نہ مل سکا تو سمندر کی موجی سے تمہارا فائدہ. کیا سمجھے؟ جن کو تم نعمت کہتے ہو حقیقت میں وہ نعمت نہیں ہے. حقیقت میں تو نعمت یہ ہے کہ تمہاری وہاں پہنچ ہو یا اس کی تم تک پہنچ ہو. اس لیے کہ اگر وہ چیز تم تک نہ پہنچے اور تم اس تک نہ پہنچو تو تمہاری پیاس نہیں بجھے گی، بھوک نہیں مٹے گی. وہ تمہارے لیے نعمت نہیں ہے، سب کے لیے نعمت، کھانے والوں کے لیے نعمت ہے، پانی پینے والوں کے لیے نعمت ہے. جو پانی پی نہ سکے، جو پانی تک پہنچ نہ سکے، یا پانی جس تک نہ پہنچ سکے، تو یاد رکھو یہ نعمت تک پہنچنا یا نعمت کا اپنے اوپر پہنچنا یہ خود سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی زیادہ ضرورت ہے. سمندر ہو اور ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، یا سمندر ہم تک نہ پہنچ سکے تو ہماری کس کام کا؟ پیاس لگی ہے تو ہمیں سمندر نہیں چاہیے، ایک گلاس پانی چاہیے. بھوک لگی ہے تو مجھے دسترخوان نہیں چاہیے بلکہ 2 روٹی چاہیے. اب اگر وہ 2 روٹی نہ مل سکے تو ساری کائنات کے غلے کس کام کے؟ اصل نعمت یہ ہے کہ نعمت ہمارے پاس پہنچے، ہم نعمت کے پاس پہنچے. اسی پہنچنے کا نام رحمت ہے، اسی پہنچنے کا نام رحمت ہے. تو پتہ یہ ذرا سب سے زیادہ رحمت ہونا چاہیے، اور رحمت ایسی ہو کہ ہم رحمت کے قریب ہوں اور رحمت ہمارے قریب ہو. تو جوان ملا سنو، ہم نے جس کو رحمت بنایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ایسی رحمت ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے قریب. ہم اس کے قریب ہیں، وہ ہمارے قریب. لہذا سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ. سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور خدا نے جس پر انعام کیا ہے اسے محمد عربی والا بنایا، اسے محمد عربی والا بنایا ہے. تو صراط مستقیم والے وہی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو، اور اللہ کے انعام کا مطلب یہ ہے جس کے قریب رسول عربی ہوں، رسول عربی کے قریب ہو، اور رسول عربی جس کے قریب ہو. یہی لوگ تو سمجھ نہیں پا رہے، قریب دور کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ کہیں کہ نہ کہیں، یا رسول اللہ کہیں کہ نہ کہیں. حالانکہ قرآن نے کہا تھا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، مگر قربت کا شعور نہیں، قربت کا احساس نہیں، قربت کا ادراک نہیں. یا اچھا یہاں پر بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کر دوں.
یا رسول اللہ کہنے میں تو بڑا تکلف ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، دور والے کو پکار لیا، دور والے کو پکار لیا، یا کہتے پکار لیا، یہ سمجھ کے پکار لیا کہ سن رہے ہیں. ابھی کیا کہنا چاہیے؟ کہا یا اللہ کہنا چاہیے، یا اللہ. اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب آپ سوچیے گا، آسانی سے نہ تو فوراً ہی نہ دے دیجیے، سوچیے. یا اللہ کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، یا اللہ. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یا اللہ کہہ کے تم خدا کی ذات کو بلا رہے ہو؟ یا اللہ کہہ کے پکارتے کس کو؟ ذات خدا کو آواز دے رہے ہو؟ اب مجھے بتاؤ پکارا کسے جاتا؟ جل تو پکارا کسے جاتا؟ پکارا اسے جاتا ہے جو اپنے سے دور، جو اپنے سے دور ہو اسے پکارا جاتا. اور جو اچھا جو قریب ہو مگر متوجہ نہ اسے پکارا جاتا. قریب ہے مگر توجہ کسی اور طرف، تو میں نے پکار دیا. تو پکارا کسے جائے گا؟ جو دور ہو یا قریب ہو متوجہ نہ ہو. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا دور ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. جب دور نہیں تو اب دور والا سمجھ کے تو پکار نہیں سکتے. قریب تو کیا متوجہ نہیں ہے؟ جو ہر حال میں متوجہ ہو، ہر پل میں متوجہ ہو، قریب بھی ہو متوجہ بھی ہو، اس کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ مولانا نیازی صاحب قریب بھی ہیں متوجہ بھی ہیں، کیا میں پکاروں گا؟ یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ جو قریب بھی ہو اور متوجہ بھی ہو اس ذات کو تم پکارو. پکارا اسے جاتا ہے جو دور ہو، پکارا اسے جاتا ہے جو قریب ہو اور متوجہ نہ ہو. جو کہے خدا قریب نہیں وہ بھی کافی، جو کہے متوجہ نہیں وہ بھی کافی. قریب بھی اور متوجہ بھی، تو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہم کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھو، یا اللہ کہہ کر کے ہم خدا کی ذات کو نہیں پکارتے، ہم خدا کی رحمت کو پکارتے ہیں. ہم خدا کی رحمت کو پکارتے ہیں تو کہتے تو ہیں یا اللہ، مراد یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت کبھی بندوں کے قریب ہوتی ہے، کبھی دور ہوتی ہے، کبھی متوجہ ہوتی ہے، کبھی متوجہ نہیں ہوتی، تو ہم اسے پکارتے ہیں. تو ہم کس کو پکارتے ہیں؟ ذات کو نہیں پکارتے، ہم خدا کی رحمت کو پکارتے ہیں. تو یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ کہتے ہیں. یا اللہ مراد یا رحمت اللہ، یا رحمت اللہ، اے اللہ کی رحمت، اے اللہ کی رحمت. ارے نادانو، اللہ کی رحمت ہی کا تو نام محمد رسول اللہ ہے. یا رسول اللہ کہہ کے بھی رحمت خدا کو پکارتے ہیں اور یا اللہ کہہ کے بھی رحمت خدا کو پکارتے ہیں. وہ مقصد ہی وہی ہے. اس چکر میں پڑ گئے دور و قریب کے، دور و قریب کے چکر میں پڑ گئے. آپ اچھی طرح سے سمجھتے چلے جائیں تو نعمت جن پر اللہ کا انعام ہوا. اچھا تو اب پتہ یہ چلا، مختصر بات کرو کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر اللہ کا انعام. جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا تو اب صراط مستقیم کو تو بعد میں سمجھیں گے، پہلے انعام والوں کو سمجھو. جب میں یہ کہوں آپ کہیں کہ صاحب فلاں مسجد کون سی ہے، تو میں نے کہا مسجدیں تو بہت ہو ہیں، مگر جس میں علامہ نیازی صاحب ہیں وہ مسجد غوثیہ.
تو مسجد غوثیہ کے بعد میں دیکھیں گے نیازی صاحب کو پہلے تلاش کریں گے. یا میں یہ کہوں کہ جس راستے پر علامہ نیازی صاحب چلیں وہ راستہ، تو پہلے علامہ نیازی سے آپ کو تعارف کرنا ہوگا، پھر راستہ ملے گا. پہچان ایسے ہے، علامت کو پہلے لوگ تلاش کرتے ہیں، پھر علامت والا بعد میں ملتا. تو اب صراط مستقیم کے لیے کیا ضروری ہو کہ صراط مستقیم کے لیے سوچو کہ انعام والے ہیں کون، اور پھر یہ دیکھا جائے ان کا راستہ کیا. اب دوسری منزل میں یہ دیکھیں گے، اور جب ان کا راستہ ہم نے دیکھ لیا تو اب ہم کچھ نہیں سمجھا، ہم سمجھ لیں گے کہ یہی انعام والے کا راستہ، یہی انعام والے کا راستہ. ضابطہ مل رہا کہ نہیں؟ تو پہلے انعام والوں کی لسٹ بناؤ اور پھر ان کے راستوں کو دیکھو. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، انعام والا اگر کسی راستے پر چل رہا اور چلتے چلتے وفات پا گیا اسی راستے پر، تو سمجھ لینا کہ وہ راستہ حق ہے. اس راستے کو باطل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خدا اپنے ولی کو باطل راہ پر ٹھہرنے نہیں دے گا. ان کا چلنا ہی اس کے حق ہونے کی دلیل. تو اب مثال دو ایک دے دوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ سمجھا کیسے جائے. سیدنا صدیق اکبر یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ہے کسی کو شک؟ نہیں شک. تو جب یہ انعام والے ہوئے تو اب ان کا راستہ جو ہے انعام والے کا راستہ ہوا نا. ان کا راستہ کیا ہوا؟ یہ انعام والے کا. اور جو انعام والے کا راستہ وہی صراط مستقیم، اور اسی پر چلنے کی ہم دعا کر رہے ہیں. تو راستے تو ان کے بہت ہیں. میں ایک واقعہ سنا کر بات کو مختصر کر دوں. سیدنا صدیق اکبر کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب اذان ہوتی اور حضور کا نام مبارک مؤذن لیتا تو آپ انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتے. اس واقعے کو دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر نقل کیا. حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعات بوسا دیتے آپ سے لگا لیتے. تو اب حضور کا نام سن کر کے انگوٹھے کو چوم کر کے آنکھوں سے لگانا یہ صدیق اکبر کا راستہ ہے. یہ انعام والے کا راستہ. اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ صدیق اکبر یہ خود سے کر رہے تھے کہ نبی سے پوچھ کر رہے تھے، شریعت چھوڑ کر رہے تھے کہ شریعت کو اپنا کے کر رہے تھے، اسلام کے مزاج سے ہٹ کے کر رہے تھے یا اسلام کے مزاج سے ہم آہنگ ہو کے کر رہے تھے. یہ تو تم صدیق اکبر سے پوچھنا کہ وہ کیسے کر رہے تھے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انعام والا کر رہا. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ انعام والا کر رہا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب جو اس راستے کے خلاف آواز بلند کرے سمجھ لینا وہ مغضوب علیہم ہے، وہ تعلیم میں تھے. بھئی دیکھو یہ کام بوسا لگا کر آنکھوں میں لگانا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں. غلط فہمی میں مت مبتلا ہونا. یہ تو ایک انعام والے کا انداز ہے، ایک انعام والے کی محبت کا طریقہ ہے. تو میں اس کو فرض واجب نہیں کہتا، مگر فرض واجب جو نہیں تو کیا وہ باطل ہے، کیا وہ گمراہی ہے؟ ہمیں اس بات کی اصلاح کرنا ہے. جو اس کے خلاف آواز دیتے ہیں وہ انعام والے کے راستے سے ہٹ گئے. اے اللہ ہمیں تو ایسا کوئی تمہیں ملے، ابھی تو انعام والوں کی فہرست بنا رہے ہو نا، تو ایسا کوئی ملے جو اس کے خلاف آواز بلند کرے تو اس سے لڑنا نہیں، اسے بلانا، بٹھانا، نام پوچھنا، باپ کا نام پوچھنا، لکھ لینا. تو پوچھے کیوں لکھتا؟ تب مجھے غضب والے کی بھی لسٹ بنانی ہے. ساتھی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، سیدنا فاروق اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ان کے انعام والا ہونے میں کسی کو شک؟ میں ایک اس واقعے کی طرف اشارہ کروں گا جو حدیث کی کتابوں میں مشکوہ شریف کے اندر بھی موجود ہے. ساریہ کہاں پائیں؟ واقعہ نگاری مقصود نہیں، صرف اشارہ. وہ نہاون سینکڑوں میل کا فاصلے تھا، اور فاروق اعظم جو ہیں
وہ مدینہ منورہ میں منبر رسول کے اوپر، اور یہاں سے کہتے ہیں یا سوریت الجبال، یا سوریت الجبال، اے سوریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ آواز وہاں حضرت ساریہ سنتے ہیں، دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا ہے، فاروق اعظم کی آواز نے ان کے پلان کو باطل قرار دے دیا، پلان پر عمل نہ کر سکے، اسے ساریہ کامیاب ہو گئے۔ جس وقت یہ پکار رہے تھے اس وقت صحابہ کا مجمع تھا، علی مرتضیٰ موجود، عثمان غنی موجود، تابعین کا ایک بہترین اجتماع۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر دور والے کو تو نے کیسے پکارا، لفظ یا کے ذریعہ کیسے پکارا، یہ سمجھ کے کیسے پکارا کہ اس نے سن لیا۔ کوئی نہیں بولا، سب خاموش رہے۔ اس سے پتا چلا کہ دور والے کو پکارنا، لفظ یا کے ذریعہ پکارنا اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ سن رہا ہے، یہ صرف فاروق اعظم کی روش نہیں ہے، بلکہ اس پر سارے صحابہ کا اجماع سکوتی ہے۔ فاروق اعظم نے پکارا تو دوستو یہ تو فاروق اعظم سے جا کے پوچھنا کہ انہوں نے کیا کیا، کیوں پکار لیا، کیا نبی نے کہا تھا کہ جب ایسا وقت آئے تو پکار لینا، یہ تو ان سے پوچھنا۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں وہ انعام والے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے، وہ انعام والے ہیں، یہ ان کا راستہ ہے۔ دوستو یہ پکارنے کا بھی فلسفہ عجیب ہوتا ہے۔ پکارنے یاد رکھو، پکارنے کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بلانے والے کی آواز تیز ہوتی ہے اور سننے والے کی کم ہوتی ہے، تو بلانے والا تیزی سے بولتا، سننے والا سن لیتا، اور کبھی بلانے والے کی آواز ہلکی ہوتی، سننے والے کی تیز ہوتی، تو یہ بولتا وہ سن لیتا، کبھی دونوں کی تیز ہوتی، تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوتا۔ تو یہ مت دیکھو کہ کیا پکارا، یہ دیکھو کس نے پکارا، اور یہ دیکھو کس کو پکارا۔ ایک بات وہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضرت سلیمان گزر رہے تھے وادی نمل سے، تو ایک چیونٹی نے اپنے چیونٹیوں سے کہا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں نادانستہ طور پر تمہیں پامال نہ کر دیں۔ اس آواز کو حضرت سلیمان نے سن لیا، اور کتنی دور سے چیونٹی نے کہا تھا؟ 3 میل کے فاصلے، اور ایک روایت ہے 9 میل کے فاصلے۔ سن لیا نا، حضرت سلیمان نے سن لیا۔ تم کبھی کسی چیونٹی کو پکڑو اور اپنے کان میں رکھ کے سن لو اس کی کوئی آواز، چیونٹی کی زبان کی کمزوری مت دیکھو، نبی کے کان کی تیزی دیکھو۔ آپ سمجھ میں بات ہے؟ یہ سننے والے کان بڑے تیز ہیں، کوئی بھی سناتا تو سن لیتے۔ کہنا یہ تھا مجھے دوستوں کہ دور والے کو پکارنا، لفظ یا کے ذریعہ پکارنا، اور یہ سمجھ کے پکارنا کہ وہ سن رہا ہے، یہ روش ہے فاروق اعظم کی۔ مگر کہیں کو یہ نہ کہ بھائی تو فاروق اعظم تھوڑی ہو کہ دور والے کو پکارنا، اتنی زوردار آواز نہ ہو۔ پہلے زوردار آواز آتی پکارنا، وہ فاروق اعظم تھے جنہوں نے آواز پہنچا دی۔ تو میری آواز تو زوردار نہیں ہے، مگر میں جس کو پکارتا ہوں اس کے کان بڑے تیز ہیں، میں جسے پکارتا ہوں اس کے کان بڑے تیز ہیں۔ اپنوں سناتا ہے محبتی، وہ سننے والے کان بہت تیز ہیں جس کو میں پکار رہا ہوں۔ ارے ان کے کان کا حال تو یہ ہے کہ حضرت اور ان کی سماعت، ان کی قوت شامہ کا حال یہ ہے کہ الانبیاء علیہم السلام من جہت الاجسام والظواہر مع البشر وبواطنهم ملکیت۔ انبیاء کرام جو ہیں ان کا ظاہر اور ان کی ظاہری حالت جو ہے بشر کے ساتھ ہے، وبواطنهم وقوهم الروحانیہ ملکیت، لذا ترى مشارق الارض
کا باطن اور ان کی روحانیت ملکوتی شان رکھتی ہے. یہ زمین کے مغربوں کو بھی دیکھتے ہیں, زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھتے ہیں. یہ آواز سنتے ہیں, آسمان کی آواز سنتے ہیں, اور حضرت جبریل صدرہ سے آنے کا ارادہ کرتے ہیں, یہ یہیں سے سونگ لیتے ہیں. ارادہ وہاں سے کیا, انہوں نے سونگا. صدرہ کتنی دور ہے؟ ارے پہلے آسمان کی مسافت 500 برس کا راستہ, اس کی موٹائی 500 برس کا راستہ, 7ویں آسمان تک پہنچے گا 7000 برس کا راستہ, اس کے اوپر صدرہ. وہاں سے ارادہ کیا, یہاں سے سونگ لیا. حالانکہ ہم دیکھتے کہ سونگنے کی طاقت عموماً کم ہوتی ہے. دیکھو دیکھنے کو تو میں آسمان دیکھتا ہوں, چاند دیکھتا ہوں, سورج دیکھتا ہوں, دیکھنے کو کتنی دور دیکھتا ہوں. سننے کی بات ہے, جب تک ناک میں نہ لگے سنتا ہوں. تو سننے کی طاقت تو میں سوچتا ہوں جو صدرہ تک سنتا ہے وہ دیکھتا کہاں تک ہوگا. جزوی واقعات لے کر جس میں بڑی مصلحتیں, بڑی حکمتیں ہوتی ہیں, اس کو لا لا کر کے لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ تو ایک صاحب چلانے لگے, حدیث مل گئی, مل گئی, مل گئی, مل گئی. ارے کیا مل گئی؟ کب مل گئی؟ کیا کب مل گئی؟ نبی کو علم غیب نہیں, نبی کو علم غیب نہیں, حدیث مل گئی. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یہ نبی موضوع پہن رہے تھے, اس میں سانپ بیٹھا ہوا تھا, نبی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اوپر سے چیل آئی, لے کے اڑ کر اس نے گرایا, تب نبی کو پتہ چلا. تو اگر علم غیب ہوتا تو اپنے موضوع کی خبر نہ ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس روایت کو لے کے دوڑے, مل گئی, مل گئی, مل گئی. اور اسے یہ پوچھو کہ نبی کو تو خبر نہیں ہوئی, چیل کو کیسے ہو گئی؟ سانپ نبی کے موزے میں, سانپ نبی کے موزے میں, اور خبر چیل کو. تو نبی کو تو نہیں چلا, نبی کے تو ہاتھ میں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور وہ اوپر اڑ رہی, اسے پتہ چل گیا, تو چیل کو کیسے پتہ چل گیا؟ ارے نادان, نبی کے علم کا انکار کرتا ہے, چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے, چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا ہے. تو تم نے نبی کا کرنا پڑا یا چیل کا؟ حالانکہ مولانا روم نے مسئلہ حل کر دیا تھا. مولانا روم نے یہ کہا تھا جب چیل اڑتی ہوئی آئی اور سر مبارک کے محاذات سے گزری تو نور کا ایک سلسلہ عرش مولا سے سر رسول سے تھا, تو نور کا ایک چھینٹا اس پر پڑا تو اس پر بھی غیب ظاہر ہو گیا, اس پر غیب ظاہر ہو گیا. اور اس نے یہ دیکھا کہ نبی کے موتے میں سانپ میں موقع مل گیا کہ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مرضۃ الجن والانس. دنیا کی ہر چیز مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے, سرکش انسان نہیں مانتا, سرکش جن نہیں مانتا. تو اب وہ چیزوں کو موقع ملا کہ میرے بھی رسول ہیں, چلو خدمت کا موقع, میرے بھی رسول ہے, خدمت کا موقع. اس تجربہ تم بھی کر لو, موزے میں سانپ لے کے بیٹھ جاؤ, دیکھتے کون چیز آتی ہے. جس حدیث سے نبی کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہو, ذرا سا خیال کرو. اور میں یہ سمجھتا یہ ہوں دوستوں, میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں نبی کو معلوم تھا, نبی کو معلوم تھا کہ اس میں سانپ, مگر یہ بھی معلوم تھا کیوں آیا, یہ بھی معلوم تھا کہ کیوں آیا. سانپ آیا ہے, کیوں آیا یہ بھی نبی جانتے تھے. نبی جھڑک سکتے تھے مگر اپنے عاشقوں کو جھڑکنا نہیں جانتے. جو پیروں سے نسبت لینے کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ایک سانپ وہ بھی تھا جس نے حضرت سلیمان سے سنا تھا کہ غار ثور میں نبی ہجرت کرتے ہوئے جب جائیں گے تو آئیں گے, تو آپ کے غار ثور میں ٹھہر گیا تھا کہ جب نبی آئیں گے تو زیارت ہو جائے گی. اور غار میں بہت سارے سوراخ کر لیے تھے کہ کوئی سوراخ پھٹ جائے تو دوسرا تیار رہے, مگر وہ ناکام اس لیے تھا کہ وہ عاشق انتظار کر رہا تھا اور ایک عاشق ساتھ جا رہا تھا. دو عاشقوں کا ٹکراؤ ہو گیا, دو عاشقوں کا ٹکراؤ ہو گیا. ایک عاشق نے سارے راستے بند کر لیے, ایک نہیں بند ہوا تو انگوٹھا ٹیک دیا, تو ایک عاشق محروم ہو گیا اور ایک عاشق کامیاب ہو گیا. تو اس سانپ نے سمجھ لیا تھا کہ عاشقوں کو دکھا کے جانا مشکل ہے, چپکے سے موزے میں پہنچ جاؤ. عاشقوں کو دکھا کے جانا مشکل ہے, چپکے سے پہنچ جاؤ. نبی نے بھی اس سے مایوس نہیں کیا,
نبی نے اسے بھی نہیں چھڑکا. یہی تو ہے جس کو چھڑکنا نہیں آتا, مایوس کرنا نہیں آتا. اور ایک بات بتا دو, چلو یہ ہم مان لیں, مان لو موزے میں سانپ آ گیا, ہم نے نہیں دیکھا, مگر جب اٹھائیں گے تو وزن کا پتہ چلے گا کہ نہیں؟ وزن کا پتہ چلے گا. ارے سانپ کسی مکھی کا نام نہیں, سانپ کسی مچھر کا نام نہیں, سانپ کسی کھٹمل کا کوئی وزن ہے. آپ نے کیا سمجھا کہ نبی کو وزن کا بھی پتہ نہیں چلا؟ نبی کو سب معلوم تھا, مگر نبی کی شان ہی کچھ عجیب. انبیاء کرام کے جو جزوی واقعات لے کر کے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ حقیقت کیا. دیکھو, خدا نے نبی کو دیکھنے سننے کی طاقت دی. اس چیز کو اگر آپ سمجھ لیں بہت سارے سوالات کا جواب ختم. خدا نے نبی کو سننے سمجھنے کی طاقت دی. کیسے طاقت دی؟ جیسے آپ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ نہیں؟ ہاں. سننے کی طاقت دی ہے کام, یہ خدا نے دی ہے. اور یہ طاقت آپ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ جب چاہا جسے دیکھ لیا, جب چاہا نہیں دیکھا, جب چاہا جسے سن لیا, جب چاہا نہیں سنا, ہے آپ کے اختیار میں. اب اگر آپ آنکھ بند کر کے کسی منظر کو نہ دیکھیں تو کیا بندھے ہو گئے؟ طاقت ہے, استعمال نہیں ہے. اگر کسی مسئلے سے اس طاقت کا استعمال نہ ہو, میں آپ کو بتاؤں, خدا طاقت دے کے خود مجبور نہیں ہو گیا. طاقت دے کے مجبور نہیں ہو گیا. طاقت دی ہے مگر جب چاہتی ہے اس کی قدرت تجاب بن جاتی. اس میں بہت ساری مسئلے ہیں. مثال کے طور پر حضرت یوسف کنویں میں تھے, حضرت یعقوب نے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا نا. اور مصر سے قافلہ چلا قمیص کا, اتنی لاج دوری ہے یوسف, مہک سوگلی وہاں کی, اور قریب کو نہیں دیکھا. وہاں کی مہک سوگلی اور یہاں قریب کو نہیں دیکھا. بات کیا؟ خدا نے تو ان کو دیکھنے سننے کی طاقت دی تھی, مگر مصلحت خداوندی ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب بن گیا. مگر اس کی وجہ سے ان کو اندھا نہیں کہیں گے. میں اس کی مثال یہ بتاؤں. ایک منظر ہے میرے سامنے سے گزرنے والا, تو میں دیکھنا چاہوں تو دیکھ سکوں گا کہ نہیں؟ آنکھ کھلی ہوئی, مگر مولانا نیازی صاحب چاہتے کہ میں نہ دیکھوں. کوئی مسئلہ ان کی ہوگی. انہوں نے آ کے میرے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, اور طاقت ان کی اتنی ہے کہ میں چھڑا بھی نہیں سکتا. اب میں دیکھنا بھی چاہوں تو نہیں دکھ رہا, دیکھنا بھی چاہوں تو نہیں دکھ رہا. وہ سب منظر جب چلا گیا تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. پھر میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے دیکھتا. تو اس کی وجہ سے آپ مجھے اندھا نہیں کہیں گے, بلکہ نیازی صاحب سے کہیں گے آنکھ بند کرنے کی مصلحت کیا تھی. آنکھ جو آپ نے بند کی تھی اس کی مصلحت کیا تھی؟ تو اب خدا سے پوچھو کہ کنویں میں کیوں نہیں دکھایا, مصر کی کیوں چھپا دیا. کنویں میں کیوں دکھایا نہیں دکھایا, مصر کی کیوں چھپا دیا. تو خدا یہ کہے گا ارے بندے تو نہیں جانتا, اگر میں کنویں میں دکھا دیتا یہ جاتے کنویں سے لے کے چلے آتے, بیٹے کو اپنے پاس لے کے چلے آتے, یہی تو کرتے. اور میں نے یہ چاہتا یہ بیٹا پڑھے تو پڑھتا ہی چلا جائے, چمکے تو چمکتا ہی چلا جائے, مصر کی نبوت ملے, بادشاہت ملے, وہ مقام ملے, وہ درجات ملے. تو میں اس لیے یہاں تو نہیں دکھایا, اور جب اس مقام کو پہنچا دیا تو وہاں کی سنوا دیا. کی بات ہے. تو ہر جہاں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو بہرحال دور والے کو پکارنا, لفظ جا کے ذریعہ پکارنا, اور یہ سمجھ کر کے پکارنا کہ وہ سن رہا ہے, یہ روش ہے فاروق اعظم کی, یہ راستہ ہے انعام والے کا. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب جو اس کے خلاف آواز بلند کرے یقیناً وہ مغضوب علیہم ہے, یقیناً وہ ضالین میں سے. اچھا, اور تیزی کے ساتھ میں آپ کو لے جاؤں. یہ قیام کا معاملہ, حضرت عثمان غنی کے انعام والے ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ زہرا انعام والی ہیں کہ نہیں؟ خود سرکار رسالت کو جانے انعام, وہی تو انعام ہے. جن کا کوئی ہو جائے تو وہ انعام والا ہو جائے.
وہی تو خدا کی خاص نعمت ہے. آپ خیال کریں. میں صرف اسی کے ساتھ واقعہ سنوں. حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ زہرا آپ کے دولت فتح پر حاضر ہوتی تو آپ فرض محبت میں کھڑے ہو جاتے. فاطمہ زہرا کی یہ عادت تھی جب حضور جلوہ گر ہوتے ان کے مکان پر تو آپ فرض عظمت میں کھڑی ہو جاتے. عثمان غنی کا ایک انداز ہم نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے آپ نے ہمارے اسلام کی نجات کے بارے میں پوچھ لیا, سمجھ لیا؟ صدیق اکبر نے کہا ہاں میں نے سمجھ لیا. فرض مسرت پہ وہ کھڑے ہو گئے. تو قیام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے قیام مسرت, ایک ہے قیام محبت اور ایک ہے قیام عظمت. 3 قیام, اور تینوں قیام کرنے والے ہیں انعام والے. اسی میں کھڑا ہو جائے, محبت پہ کھڑا ہو جائے. یاد رکھو قیام کو دیکھنے سے پہلے نیت قیام دیکھو. قیام اس وقت آپ بیٹھے ہیں یہ بھی جائے, اٹھ کے چلے جائیں یہ بھی جائے, مگر اگر اٹھنے کی نیت پوری تو حرام. کوئی بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہے اس لیے کہ قرآن شریف اتار کے تلاوت کرنی, یہ قیام عبادت. اور کوئی اس لیے کھڑا ہو گیا کہ شراب کی بوتل ہے صاحب کو اس کو اتارنا تو یہ حرام. تو قیام کے بعد نیت قیام دیکھو. قیام پر حکم لگانے سے پہلے نیت قیام. ابھی وہ لوگ بھی تو قیام کرتے ہیں جو قیام سے بھاگنے کے لیے اٹھتے. قیام تو وہ بھی, اس کو قیام فرا کہہ دیجیے. بہرحال قیام پر فیصلہ کرنے سے پہلے نیت قیام کو سن لو. دوستو جب رسول کا ذکر ہو, اول آخر جب بھی تم کو توفیق ہو اور تم فرض مسرت میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ سنت عثمان غنی ہوگی. فرض محبت میں کھڑے ہو جاؤ تو سنت رسول عربی ہے, اور فرض عظمت میں کھڑے ہو جاؤ تو یہ سنت فاطمہ زہرا ہے. اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. مجھے مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلا, مجھے ضالین کے راستے پر نہ چلا. دوستو اس طرح سے ایک مثال میں دوں تو اس کی کوئی انتہائی نہیں, وہ انتہائی نہیں. اسی لیے میں تیزی کے ساتھ آپ کو لے چلوں گا, بہت ہی تیزی کے ساتھ پہنچائیے. چلیے اپنے قریب کے لوگوں میں تو کہیں انعام والا کون ہے؟ ائمہ مجتہدین. ہے کوئی ایسا حنفی جو امام اعظم کو انعام والا نہ سمجھتا؟ صحابہ کی مقدس جماعت میں تو بے مثال مثالیں. ہے کوئی جو امام شافعی کو انعام والا نہ مانتا ہو؟ اور جب انعام والے ہیں تو صرف 2 ہی شعر ان کے سن لیجیے, اس سے اندازہ ہو جائے گا. یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک. اے سیدوں کے سید, ہم آپ کی بارگاہ میں بالقصد آئیں, بالقصد آئیں, اور ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں اور آپ کی حمایت کے طلبگار ہیں. بس 2 ہی مصرے, ویسے تو پورا قصیدہ ہی نور علی نور. 2 ہی مصرے بغیر بولو, اے سیدوں کے سید, ہم آپ کی بارگاہ میں بالقصد آئیں. یہ نہیں کہا کہ مدینے میں بالقصد آئیں, یہ نہیں کہا مسجد نبوی میں بالقصد آئیں, ہم آپ کے پاس بالقصد آئیں. ارادے میں نبی کی ذات ہے, نبی کی ذات ہم آپ کے پاس آئے ہیں. تو نبی کی بارگاہ میں بالقصد جانا, نبی کے لیے شد رحال کرنا, یہ راستہ ہے امام اعظم کا, یہ راستہ ہے انعام والے کا. اور نبی کی رضا چاہنا اور نبی کی حمایت کا طلبگار ہونا, یہ روش ہے امام اعظم کی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کیا لفظ ہے یا سید السادات. سید کے تو ایک اصطلاحی معنی, ایک اصطلاحی معنی جو آج کل چل پڑے, حضرات حسنین کی جو اولاد ہے وہ سید کہے جاتے ہیں, بنی فاطمہ یہ سید ہے. مگر وہاں جو سید بولا جا رہا ہے اس کے لغوی معنی سید الذی یلجا الیہ فی الشدائد. سید وہ ہے تکالیف میں جس کی پناہ ڈھونڈی جائے. والذی یلجا الیہ فی الشدائد, سید وہ ہے تکالیف میں جس سے فریاد کی جائے, جس سے پناہ لی جائے. تو اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے, یا سید السادات, اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے. قیامت
آدم اپنی امت کو پناہ دیں گے، حضرت نوح اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت ابراہیم اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت اسماعیل اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دیں گے، حضرت کریم و مسیح اپنے اپنے چاہنے والوں کو پناہ دیں گے، اور میدان قیامت میں میرا رسول ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا۔ پناہ دینے کو یا سید السادات، ایک پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، یا دوسرے لفظوں میں یوں ترجمہ کر لو، غوث جیلانی قادریوں کو پناہ دیں گے، غریب نواز چشتیوں کو پناہ دیں گے، آقائے نقشبند نقشبندیوں کو پناہ دیں گے، مولائے سہروردیوں کو پناہ دیں گے، اور یہ میرا رسول ان پناہ دینے والوں کو پناہ دے گا۔ ان پناہ یا سید السادات، ایک پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، ذرا صاحب خیال کریں، یہ تو کا قاصدہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آج تمہیں یہ تعلیم دی جا رہی کہ حج کرو، زیارت کے لیے مت جاؤ، یعنی فرقت میں مت جاؤ، بلکہ مسجد کے ارادے سے جاؤ، مسجد کے ارادے سے، مسجد کے ارادے سے۔ پوچھو مسجد بنانے والا نہ ہوتا تو مسجد ہوتی نا؟ کیا ارادہ آپ نے کیا؟ کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ حرم کے تقدس کا اظہار کس نے کیا؟ مسجد نبوی کی بنیاد کس نے؟ مسجد کا ارادہ ہو، نبی کا نہ ہو۔ میں تو میرا ذوق اس سلسلے کے لیے ہے، اس حدیث کی روشنی میں، من حج ولم یزورنی فقط جفانی، جس نے حج کی اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور ظلم والی بات یہ وعید ہے، اور وعید جو ہے وہ ترک واجب پر آتی ہے، ترک افضل پر وعید نہیں آتی، ترک واجب پر آتی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے حج کرنے والے پر نبی کی زیارت واجب ہے۔ مگر اس کے افضل ہونے میں تو کوئی شک نہیں، اس کے افضل اور برتر ہونے میں تو کوئی شک کی بات کی نہیں ہے۔ تو نبی تو کہتے ہیں میری زیارت کرو، بالکل امام اعظم نے بھی وہی راستہ اختیار کیا، یا سید السادات جیتوں کا قاصدہ بالکل حاضر ہوا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اعلان کیا۔ حضرت امام شافعی انہوں نے تو عجیب بات کہی، مگر تمہیں پسند آئے یا نہ آئے وہ تو بول گئے۔ امام شافعی یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ وہ اپنا ایک تجربہ لکھ رہے ہیں۔ تجربہ کیا؟ قبر موسیٰ القاسم تریاق المجرب لإجابت الدعاء، موسیٰ قاسم کی قبر جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے کے لیے تریاق مجرب ہے، یعنی جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو موسیٰ قاسم کی بارگاہ میں خدا کو جا کے پکارتا ہوں تو میری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیجیے صاحب قبر میں جا رہے ہیں، خدا تو ہر جگہ کی ہے، مگر وہ موسیٰ قاسم کے آستانے پر کون جا رہا ہے؟ امام شافعی جا رہے ہیں۔ تو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے، اپنی مغفرت چاہنے کے لیے، خدا کی رحمت چاہنے کے لیے اولیاء کرام بزرگان دین کے قبروں پر جانا یہ انعام والے کا راستہ ہوا کہ نہیں؟ یہ انعام والے کا راستہ ہوا کہ نہیں؟ اے اللہ تو ہمیں انعام والے کے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے، جو منعم علیہ میں ان کے راستے پر مت چلا، جو مغضوب علیہ میں اور ضالین میں۔ اور تیزی کے ساتھ میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میں ایک ایسے کا نام لوں جس کو انعام والا ہونے میں کوئی اعتراض نہ کرے، اسی لیے میں نے بہت احتیاط سے کام لیا۔ انعام والوں کی جو فہرست میں سنا رہا ہوں اس میں نہ کوئی بریلی کا نہ کسوٹے کا، بہت احتیاط سے سنا رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کر دے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا انعام والا، ایسے کو جس کو تمہیں ماننی پڑ جاتی۔ بولو امام غزالی کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی، انہوں نے تو بھی ایک فقرہ ادا کریا کہ من یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ، جس سے زندگی میں مدد لی جا سکتی ہے اس کے وفات کی بعد اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ امام غزالی نے تو، اور اس سے زیادہ تو خطرناک بات کہتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انعام والا ہونے میں کس کو شک ہے؟ الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ اٹھا کے دیکھو جو شاہ صاحب کی کتاب ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں کے معمولات میں ایک بات لکھی کہ ہمارے بزرگوں کے معمولات ہیں اور خود ان کا بھی معمول ہے، اور اپنے خلفاء کو بھی بتاتے ہیں کیا؟ نازع علی مظہر الرجائی،
تجدون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك یا علی یا علی یا یہ دلی سے پکار رہے ہیں نجف والے کو، دلی سے پکار رہے ہیں علی کو پکارو، ناز علی یا علی کو پکارو. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا وظیفہ بتا رہے ہیں، دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں. علی کو پکارو، دلی ہے تو دلی سے پکارو، کراچی ہے تو کراچی سے پکارو، لندن ہے تو لندن سے پکارو. ناز علی مظہر العجائب، وہ عجائب قدرت کے ظہور کی جگہ ہے. فی النوائب، تکالیف میں تمہیں اپنا مددگار پاؤ گے. اے علی، ہر رنج و غم آپ کی ولایت کے صدقے میں صاف ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے. اے علی یا علی یا علی. اب شاہ صاحب سے جا کر پوچھو کہ وہ کس مقام پر. یاد رکھو، شرک کا ایسا مطلب بتانا جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مشرک ہو جائیں، شرک کا ایسا مطلب بتانا جس میں امام اعظم امام شافعی مشرک ہو جائیں، شرک کا ایسا مطلب بتانا جس میں صدیق اکبر فاروق اعظم مشرک ہو جائیں، شرک کا ایسا مطلب بتانا جس میں حضرت جبرائیل بھی مشرک ہو جائیں. بولو تو یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ دین کی صورت کو بگاڑنا ہے. تو اچھی طرح سمجھو، اب صرف طریقہ صرف یہی رہ گیا کہ تم انعام والوں کی ایک لسٹ بناؤ. تو جب بناؤ گے تو انعام والوں کی لسٹ میں غوث جیلانی ہوں گے کہ نہیں، خواجہ اجمیری ہوں گے کہ نہیں، آقا نقشبند ہوں گے کہ نہیں، مولا شہروار، شاہ عالم، قطب عالم، داتا لاہوری، بابا کاک پٹن شریف، زکریا ملتانی، نصیر الدین شراف دہلی، یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ان کے انعام ہونے میں کوئی شک. اب قرآن کا ترجمہ کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے. تو اب اس کا تشریحی ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ، ہمیں تو صالحین کے راستے پر چلا. کیا مطلب؟ انعام کیا ہے اس کی تشریح بھی اوپر قرآن میں ہے. یہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی، یہ صدیقین، یہ شہداء، یہ صالحین کیا ہے؟ یہ انعام والے ہیں. تو جب انعام والے ہیں تو ان کا راستہ انعام والوں کا راستہ. تو اے خدا، ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا. کیا مطلب؟ اے اللہ، ہمیں غوث جیلانی کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں خواجہ اجمیری کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں مخدوم سمنانی کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں محبوب الہی کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں محبوب سبحانی کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں شاہ عالم قطب عالم کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں سید جلال الدین بخاری کے راستے پر چلا. اے اللہ، ہمیں نصیر الدین چراغ دہلی کے راستے پر چلا. یہی تو مطلب ہوا نماز کی حرکت میں. یہی تو کہتے ہو کہ اللہ ہمیں بزرگوں کے راستے پر چلا، صالحین کے راستے پر چلا، اولیاء کرام کے راستے پر چلا. یہی تو کہتے ہو. نماز میں خدا سے یہ کہتے ہیں، اور بندوں سے کیا کہتے ہو؟ بندوں سے یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں کے راستے مت چلو، غوث کو مت دیکھو، خواجہ کو مت دیکھو، یہ مت دیکھو. ارے بھائی، تجھے تو دیکھے یا نہ دیکھے تو سمجھے، مگر ایک بات بتا، خدا کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول کے کیوں آیا؟ جب تجھے ان کے راستے پر چلنا نہیں تو دعا کیوں کرتا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو دوستو، اگر تم صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہچان لو وہ لوگ جو صحیح راستے پر تھے، جن کا انعام والا ہونے میں شک نہ ہو. ایسے کو چنو جن کا انعام والا ہونے میں شک نہ ہو. ان کا عقیدہ کیا تھا وہ سمجھو، تو ان کا عمل کیا تھا وہ سمجھو، اور سمجھ لو کہ وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے. اور دیکھو گے کہ انہی کا تعلق ذات محمدی سے مضبوط ہے، انہی کا تعلق. اور پھر آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شکل اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. الحمد للہ.